یہ ٹاک اگر ہم آج کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہاؤس میں کرنی چاہیے تھی، سینٹ کے فلور پہ کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے جو سینٹ کا ایوان ہے اس کو بالکل ایک مچھلی بازار بنا دیا گیا ہے. اور مزید کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 والی حکومت ہے، ایک جعلی حکومت ہے، وہ ہر دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ وہ جعلی حکومت ہے، اور وہ نہ تو کسی ایشو پہ بات کرنے دیتی ہے جو ملک کے اس وقت مسائل ہیں، جو سیاسی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں. بجائے اس پہ بات کرنے کے انہوں نے ایک آج پری پلانڈ طریقے سے بن کے آئے تھے کہ آج ہم نے ہاؤس کو برخاست کرنا ہے. ہم نے کورم کا بنا کے اندازہ کریں کہ حکومت کورم کا پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. سارے ممبران بیٹھے ہوئے تھے اور حکومت نارملی اپوزیشن کرتی ہے. یہ انہوں نے کیا کیونکہ ان میں سخت نہیں ہے بات سننے کی، ان میں وہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، یہ ان کے جعلی ووٹوں سے جو ایوان میں لوگ بٹھائے گئے ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں. اگر جس طرح سے 9 ستمبر کو جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس پہ یہ بات ہی نہیں کرنا دینا چاہ رہے کہ جو اپر ہاؤس ہے، جو کل ہم نے ریزولوشن کیا، ٹریجری کی طرف سے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا. پھر ہمیں ریزولوشن ہم نے کیا جس پہ انہوں نے باطل ناخواستہ اس پہ دستخط کیے. دیکھیں جو پارلیمان ہے اس وقت وہ ایک بنا دیا گیا ہے، ایک ایسا ادارہ جس میں کہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ قوانین عوام کی انٹرسٹ کے نہیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ اس پرٹیکولر اسکیم کو ایک شکل دینا ہے جس میں کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جائے. جوڈیشری کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، پارلیمنٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، باقی اداروں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. یہاں پہ جو ایک سیکنڈ میں بھی بات ختم نہیں ہوئی. آنریبل ممبر ہیں آپ، پی ٹی آئی بیٹ رپورٹرز اور ساتھی تنظیموں نے ایک سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، آپ بھی مطلب ہے کہ بھیجے گئے ہیں. اچھا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بات کر رہے ہیں ہم، یہ دیکھیں یہ میڈیا، دیکھیں یہ اگر یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، مجھے بات ابھی میں نے بات شروع نہیں کی ہے اور آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں. اچھا جی میں بات کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں میں ابھی جب میں اس پہ آؤں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس طرح کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سے آپ ملک میں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں. آپ اگر پارلیمان کو نہیں چلنے دیں گے، اگر پارلیمان میں عوامی دلچسپی کے ایشوز نہیں ڈسکس ہوں گے جو اس ملک کی، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو، چاہے وہ افغانستان کی سائڈ پہ ہو، جو دہشت گردی ہے، جو بلوچستان میں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ان ساری کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جس میں آپ کے 2 صوبے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہوں، اس وقت وہ ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہوں، کیونکہ اس سے پوری فیڈریشن جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو لوگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. اس وقت ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس وقت IMF کا پروگرام ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا، فورن منسٹر نظر نہیں آتے، جو پرائم منسٹر ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے ہم نے کوئی بات نہیں سنی ان کی. اور اسی طرح جو ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک وہ ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو پھر کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی جب پارلیمان کو آپ چلنے نہیں دیں گے. پارلیمان جس میں کہ آپ نے اپنی ایک عددی اکثریت بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر آپ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے
اس میں بھی آپ ہاؤس کو نہیں چلنے دیتے، ٹیکس پیئر کے لوگوں سے یہ امان چلتے ہیں. تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ مطلب ہے کہ جلدی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی سیاسی جدوجہد کو، اپنی پارلیمانی جدوجہد کو ایک خاص آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو کہ ہر طرح کے ظلم و جبر سے ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ایک پاکستان کی میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مائنورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن مائنورٹی حکومت میجورٹی کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جس سے کہ ایک توازن پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جب تک توازن پیدا نہیں ہوگا، نہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، نہ ملک میں امن و امان ہوگا، کیونکہ امن امان غربت سے جڑا ہوا ہے. جس طرح سے لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کتنے بڑھ گئے ہیں، اب آپ دیکھیں دہشت گردی کتنی بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے ملک مزید نیچے جا رہا ہے. اگر ہم بڑی باتوں کو چھوڑ کر، اور بڑی باتیں کیا ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ جب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ پارلیمان میں اگر ہم اس طرح سے 9 ستمبر والے واقعات دہرائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پارلیمان جو اپر ہاؤس رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نہیں چلنے دے رہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اگر آپ کو جیسے تیسے آپ ادھر آج بیٹھ ہی گئے ہیں تو کچھ تو اس ملک کا خیال کریں. آپ نے تو پورے ملک کو وہ چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی ہے کسی ایک جہاز کا پائلٹ اپنے کنٹرول سے اٹھ کے اور پیچھے آ کے اور پیسنجرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. جس طرح کی بدتمیزی کی گئی ہاؤس میں، سینٹ کے ہاؤس میں، جس میں کہ ایسی تقاریر کی گئی جس سے کہ ہمیں سن کے بھی شرم آتا ہے. جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کی گئی، خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ وہاں کے جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی باتوں کو آپ نے جو بڑی باتیں کی ہیں اس کو آپ کے چھوڑ کے، جو ہماری پارٹی دیکھیں، ہماری پارٹی میں خواتین میجورٹی ہے. ہماری اس ملک کی، یعنی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو ہم تو خواتین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، ان کی توقیر کی ہے. لیکن جو تقریر فیصل واڈا نے کی سینٹ آف فلور پہ، جس میں کہ ہر قسم کی ایک ایسی زبان استعمال کی گئی جو کہ کسی ایون آپ مہذب معاشرے میں نہیں کر سکتے ہیں، اس پہ تو یہ چپ ہے. صحافی ہمارے بھائی ہیں. اگر علی امین نے بات کی ہے تو میں اگر ہوتا، میں شاید، اور اس کی وہ وضاحت وہ دے بھی چکے ہیں کہ سب صحافی ایسے ایک جیسے نہیں ہیں. سارے برے نہیں ہوتے، جس طرح سارے اچھے نہیں ہوتے. یہ ہر معاشرے میں، ہر اس میں یہ ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سب کو ہم ایک اس سے نہیں، جھاڑو سے ایک اس سے نہیں کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہ فرض ہے، یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس حالات کو کنٹرول میں لائے. اور پارلیمان کا جو چیئرمین ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے. بدقسمتی سے جو جو سینٹ کا جو ہاؤس ہے، کبھی اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں پریزائڈنگ افسر، اور وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو کہ خاص طریقہ، خاص نفرت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سینیٹر سے. ان کے ہر باتیں وہ اینٹی PTI سینیٹرز ہوتی ہے. ہماری اس خاتون کے ساتھ جو کیا انہوں نے، آپ مجھے ریکارڈ لگا کے دکھا دیں. ہمارے پاس وربیٹم سپیچز ہیں
کہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کہاں پہ انہوں نے غلط بات کی ہے. ہر چیز کا ریکارڈ آپ کو پتا ہے, آپ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی بات کی ریکارڈ ہوتا ہے, وربیٹم ہوتا ہے, وہ ہمیں دکھا دیں. لیکن چیئرمین صاحب نے پریشر میں آ کے, یا پریشر کیا, انہوں نے اپنی, چونکہ وہ تو ان کے جتنی بھی چیزیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے کسٹوڈین ہیں, اور ان کو انہوں نے 2 دن کے لیے وہ کیا, بین کیا. حالانکہ اس پہ کمیٹی بننی چاہیے تھی, پوری تفتیش ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا. انہوں نے غلط بات کی ہے, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے, لیکن ایک چیز ہوئی نہیں ہے, اور جسٹ بیکاز وہ میجورٹی میں کھڑے ہوئے ہیں, شور زیادہ کرتے ہیں, تو چیئرمین نے دے دیا ان کو 2 دن کے لیے, ان کو سسپینڈ کر دیا. ہم ابھی بھی چیئرمین سے ہم ان رائٹنگ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اس واقعے کی پوری تفتیش کی جائے, ہر چیز ریکارڈ, ویڈیوز, وربیٹم, ہر چیز موجود ہوتی ہے, اور اس کو دیکھ کر یا تو ان سے معافی مانگی جائے یا یہ ہاؤس سے معافی مانگے گی. اگر یہ ثابت ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ اس میں آگے تھے, ہم نے ان کو بھی لانا ہے ڈسپلن میں, کہ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اونچی آواز سے بات کر کے اور شور شرابہ ڈال کے, اور آپ جو ہے تو جو مظلوم ہے اس کو آپ جو ہے تو اس کو آپ سزا دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کوئی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارلیمان جو ہے یہ عوام کی الیکٹڈ بھی ہوتی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون سازی کرے, عوام کے لیے ریلیف مہیا کریں, پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں اور اس کے لیے وے آؤٹ دیں. اچھے بھلے اخراجات ہوتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہیلدی ڈبیٹ نہیں کی جاتی. شور شرابہ ہوتا ہے اور چیخ پکار ہوتی ہے, اپنے ذات کو مقدم کرتے اپنے عوام کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے اوپر, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. اور اس وقت ہماری جو سینٹ ہے, اس کیا سے کہتے ہیں کہ ایک قیدی کی صورتحال میں ہے, جو ہمارے جو اکثریت میں موجود ہیں دوست, ان کا دل بڑا ہونا چاہیے. وہ ٹریجری بینچ پہ بیٹھتے ہیں, وہ حکومت ہیں, لیکن اتنا چھوٹا دل ہے, پدی جتنا, کہ ذرا سی بات بھی تحمل نہیں کرتے, اور جو نہیں ہوتی ہے اس کو بھی بنایا جاتا ہے اور شور شرابہ کیا جاتا ہے. آج ہم سارے آئے تھے, سفر کر کے آئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, بعض نے شاید بائی ٹکٹ لیے ہوں, آئے ہوں, اور سرکار سے, حکومت سے, آپ کے پیسے سے, اور یہاں آنے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ڈیکورم پورا نہیں ہے. عام طور پر تو یہ اپوزیشن کرتی ہے, دوسری دفعہ کیا انہوں نے. اور یہ ٹریجری بینچ کے لوگ باقاعدہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, پلان کر کے آتے ہیں, تاکہ آج کا اجلاس سے چلنے دینا ہے, اس کو یہ ڈائریکشن دینی ہے. بھائی آپ نے مجھے بتلائے گزشتہ چند مہینوں میں جب سے نیا سینٹ آیا ہے, کتنے عوام کے ایسے قوانین اور بل پاس کیے جو عوام کے فائدے میں ہوں. آپ نے اس طرح سے قانون سازیاں کی ہیں جیسے آسمان زمین پہ گرنے لگا ہے, بس وقت ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. ایسے آنن فانن قانون سازیاں جن کے اوپر جب صحیح ڈسکس نہیں کرتے, صحیح بات نہیں کرتے, وقت نہیں دیتے, اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے, ان کی رائے نہیں لیتے, ان کی رائے کو بلڈوز کرتے ہیں, یہ کوئی قانون سازی ہے؟ یہ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کھیل کھیل رہے ہیں. قابل مذمت ہے ان کے رویے اس طرح سے. میرے خیال میں آپ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں, ان حالات میں سینٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کو, چھوٹے ایشو کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, اور جو بڑے ایشو ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے, سیاسی بحران ہے, سیکورٹی کا بحران ہے. اطراف میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے زیادہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہے, پاکستان سے زیادہ اطراف کے ممالک میں سٹیبلٹی ہے. 25-26 کروڑ عوام کا انسٹیبل ملک, پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی اور سیکورٹی وائز, کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, نقاب پوش آتے ہیں. پہلے نقاب پوش گھروں میں گھستے تھے, پہلے نقاب پوش لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے. جب انہیں نہیں روکا گیا, جب ان کو سپورٹ کیا گیا, جب ان کے گناہوں جرائم پر پردہ ڈالا گیا,
ट्रेजरी बेंच की तरफ से, हुकूमत की तरफ से वो पार्लियामेंट में घुस गए, जिसका कोई दिफा ही नहीं कर सकता। दुनिया में तज़हीक हुई है पाकिस्तान की, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कौन है? नकाबपोश। ये लोग नकाबपोशों से मिले हुए हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उन्हीं के कहने पर इस्लामाबाद को क्या एक अलग कानून दे दिया कि यहाँ पर आप पाकिस्तान मुजाहरा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, एनओसी के बगैर। एनओसी को लेके दिखाए। मैंने कल सेनेट में कहा है, पाड़ा चिनार के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 150 से करीब जख्मी है। यहाँ लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बैठे हुए थे, धरना दिया हुआ था। उनके पास हुकूमत के लोग कहा उठो, नहीं तो तुम सबको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने एप्लीकेशन दी, डीसी ने कहा नहीं देंगे ज़्यादा। ये कानून इस्लामाबाद को तुम बंद करना चाहते हो, आवाम से आवाम का रास्ता रोकना चाहते हो। वो पुरअमन एहतजाज नहीं करें, इसको कला बनाना चाहते हो, अपनी हवा हवस का, अपने लाकानूनियत का, कानून के नाम पर। फिर लोग कल इस कले को तोड़ेंगे आगे, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। फिर जब आप उनको दुरुस्त रास्ता नहीं देते एहतजाज करने का, तो आप फिर दूसरे रास्ते लोग अपनाते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हम मजम्मत करते हैं आज के रवैये की जो हुआ है, कि नाकाबिले क्या से कहते हैं कि नाकाबिले दिफा है। और जिसने इसमें सर डाला है उसने सेनेट की भी हरमती की है, अवाम की तौहीन की है और अपनी जिम्मेदारियों से फरार किया है, जो नाकाबिले बख्शुदरी भी है। वाकई तौबा करनी चाहिए उनको अल्लाह की बारगाह में। ये अवाम के मुजरिम है, ये जुर्म किया इन्होंने और ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारे ऊपर खवातीन को खास तौर पे टारगेट किया गया है, परसों भी किया गया है, आज भी किया गया है। क्यों किया गया है? हम 12 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, हम खवातीन। हमें इसलिए टारगेट किया जाता है कि हमें कमज़ोर समझा जाता है। ये खवातीन को टारगेट नहीं करते, ये कमज़ोर को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो अशराफिया, जो ताकतवर लोग जो इस वक्त हावी हैं, और वो उन्हीं के नुमाइंदे सेनेट में बैठ के, उनको सेनेट में वक्त भी मिलता है और आप उनकी रिकॉर्डिंग्स लें। फैसल वाडा साहब, हमारे लिए सब सेनेटर बड़े मोहतरम हैं, सब लोग बड़े मोहतरम हैं, सब पार्टियां बहुत मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने खवातीन का नाम लेके अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो बातें की, क्यों खवातीन इतनी हमगिरी नहीं है कि आप हमारे नाम की गाली दें? आप गाली भी देते हैं तो खातून की गाली देते, क्यों? हम कमजोर लगते हैं आपको? हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम वैसे निहत्ते हैं, हम देखने में भी कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास इखलाकियात हैं, हम अपने किरदार पे खड़े हैं। आप इस तरह हमें खड़े होकर दिखाएं अपने इखलाकियात, अपने किरदार पे। हम तमीज से तहजीब के दायरे में रह के आपसे बात करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आती। तो कुछ सीखिए, अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इज्जत ही दुनिया में चलती है। आप लोग हर तरह से नाकाम हैं। 8 फरवरी को नाकाम हुए, 8 सितंबर को नाकाम हुए, और जो आप ये कर रहे हैं अवाम के साथ स्मोक स्क्रीन, ये नहीं चलने वाली। आपकी नाकामी आपके मुंह को देख रही है, डगमगाए हुए हैं आप। इसीलिए तो ना प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, ना जो वजीर दाखिला है, ना वो आते हैं। किस किस्म का ईमान है हमारा? तो हम अवाम बहुत कमजोर हैं, बहुत नाचीज हैं, लेकिन हम अपना हक मांगते हैं आइन और कानून के तहत, और हम अपना हक लेके रहेंगे। थैंक यू।